السلام علیکم ویورز، کرائم گلیکسی چینل کے ساتھ حاضر ہیں ویڈیو کے پارٹ 2 کے ساتھ، اور تیسرے دن کا جو ہے وہ پارٹ 2 ہے یہ ویڈیو، تو ہمارے ساتھ رہیے گا جس میں کافی سارے سیکشنز جو ہیں ہم آپ سے شیئر کریں گے آج۔ اور ہمارا سماجی رویہ، میری آواز کے لیے میں معذرت چاہوں گی، بہت زور لگا کر بول رہی ہوں اور یہ مائک جو ہے اس وقت میرا بہت عزیز ساتھی ہے۔ خواتین کے معاملے میں جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو آئی تھنک ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہو جاتی ہے، تو میں چاہوں گی کہ ایک ایک سوال تو میں انیشیٹ کروں گی، اس کے بعد آپ لوگوں کے جو سوال ہوں گے میں فوراً لے لوں گی۔ عظما.الکریم ٹویٹر پہ، عظما الکریم اسٹریٹ ٹویٹر پہ ہے میرا ٹویٹر ہینڈل، تو جو بھی سوال آپ کرنا چاہیں آپ وہاں پہ بھی مجھے بھیج سکتے ہیں، میں ساتھ ساتھ دیکھتے رہوں گی۔ اور فیس بک پر آرٹس کاؤنسل کے فیس بک پیج سے ہم اس وقت لائیو ہیں، تو وہاں سے بھی مجھے بہت سے سوالات آ رہے ہوں گے، تو اس لیے بیچ میں میں آپ کو فون پر نظر آؤں تو قطعاً یہ مت سمجھیے گا کہ میں چیٹنگ کر رہی ہوں، میں کچھ سوالات لے رہی ہوں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ سے کیوں پوچھ رہی ہوں سب سے پہلا سوال؟ نہیں مہتاب آپا سے پوچھ رہی ہوں، کیونکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے جب ہماری بات ہو رہی تھی مہتاب آپا کو ہم نے اچانک جو ہے یہاں پہ پکڑ کے بلا لیا۔ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں جب بھی خواتین کی بات ہوتی ہے، اور آئی تھنک تمام کے تمام لوگ اس بات سے ایگری کریں گے کہ جی لڑکیوں کو زیادہ آزادی مت دیں، وہ مادر پدر آزاد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، یا وہ ہتے سے اکھڑ جائیں گی۔ تو آزادی یا جو جائز حقوق ہے ہمارے، وہ کوئی مادر پدر آزادی قسم کی کوئی چیز ہوتی بھی ہے یا آزادی صرف آزادی ہوتی ہے؟ لفظ ہی تو بولنے پڑتے ہیں نا، لفظ بول دیجیے آپ کوئی بھی۔ اور مادر پدر آزاد کا مجھے نہیں مطلب، اس کا کیا مطلب ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ کی سوچ ایک معتدل سوچ ہے، اعتدال والی ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی معاشرے میں قبولیت کن چیزوں کی ہے، عورت کہاں تک جا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ مہتاب نے جو کچھ ہم سے باتیں کی سب وضاحت کر دی کہ خواتین کی طرف رویے کیا ہوتے ہیں۔ اب آپ نے جو سوال کیا عزت دینا معاشرے میں، اور کیا یہ ہمارے سامنے اس کی وضاحت ہوتی؟ عزت سے ہماری کیا مراد ہے؟ کئی دفعہ جس بات کو ہم عزت سمجھتے ہیں وہ عزت نہیں ہوتی، وہ محرومی ہوتی ہے۔ ایک عورت کو آپ نے چارپائی پہ بٹھا دیا اور یہ کہا کہ بڑی عزت ہو رہی ہے، اس سے کوئی کام نہیں کرنا، محرومی ہے نا، بنیادی حقوق سے ہی اس کی محرومی ہے۔ تو اس طرح کی عزت جو ہمیں معاشرے میں دی جاتی ہے، یا کہ عورت کو انسانیت کے روپ میں دیکھتے ہی نہیں ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ یا گائے ہے یا بھینس ہے یا اجناس میں ہے۔ تو پرانے وقتوں میں تو ہماری تہذیب کا یہ حصہ تھا کہ اس کا کاروبار بھی کیا جاتا تھا۔ یہ تو اب ہے کہ کچھ ایک جنسی ہم آہنگی ہو رہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اب 16 دن جو اس وقت بھی ہمارے یہاں میرا خیال ہے ہو رہے ہیں کہ آپ ختم کیجیے گا عورتوں کے خلاف تشدد۔ تو کاش کہ یہ لوگوں کی ذہنیت میں بات آ جائے کہ تشدد ہوتا کیا ہے، اور یہ عزت ہے کیا محرومی ہے۔ ایک تو دیکھیے ذہنی تشدد ہے، جسمانی تشدد ہے، ایک تشدد جو خاتون اپنے اوپر خود کر لیتی ہے، اور وہ شیئر کر لوں کہ عورت کی آزادی پر جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو لفظ، یہ جو تفریق پیدا کرتے ہیں کہ ایسے آزاد ہونی چاہیے یا ایسے، مادر پدر آزادی کیا آزاد، مادر پدر آزادی کا لفظ جب ہم ڈالتے ہیں تو یہ تو آپ سوال وہیں دم توڑ جاتا ہے، کیونکہ مادر پدر آزادی تو یہ لفظ تو بنایا ہی گیا ہے عورت کے یا انسان کا راستہ روکنے کے لیے۔ مادر پدر آزادی کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی ننگا سڑک پر نہیں گھومتا ہے۔ تھوڑا سا میرا سوال یہی تھا، بات جو اس سے پہلے والی ڈسکشن میں ہو رہی تھی کہ جب تعلیم سے کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا تو پھر پڑھانے کا فائدہ کیا، اور یہ ہوا کہ بھئی اتنی تعلیمی پالیسیاں بنی کوئی کامیاب نہیں ہوئی۔ تو اسی طرح میرا خیال ہے کہ آپ ہر سیکشن میں دیکھیں ہماری زندگی کے، اتنی پالیسیاں بنی، اتنے قانون بنے، کوئی کامیاب نہیں ہوئے۔ کیوں کامیاب نہ ہوئے؟ قصور ان قوانین کا تھا، پالیسیوں کا تھا، یا اس کو نافذ کرنے والے؟ نافذ کرنے والے وہ لوگ جو ان کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، جو اس کا نفاذ کر سکتے ہیں، وہ نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ اس کی شوہر کی ذمہ داری ہے
پھر وہ اس کے تمام تر اخراجات اٹھائے گا. کیوں ہم یہ کانسیپٹ اگر لے کر آئیں کہ عورت کو خود فائنینشلی اور معاشی طور پہ اتنا امپاور کریں کہ اس کی ڈپینڈنسی نہ رہے کسی کے اوپر. اس سے تبدیلی آئے گی. لیکن اگر میں انیس کی بات کو آگے لے جاؤں، کیونکہ جو باتیں ناصرہ صاحبہ نے اور مہتاب نے اور نور الہدیٰ صاحبہ نے کی وہ ہمارے معاشرے کے برہنہ کڑوے سچ ہیں، اور کیا یہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک زبردست خاموش تبدیلی آ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت 6 خواتین بیٹھی ہیں اسٹیج پہ، اور جو بہت ساری خواتین یہاں بیٹھی ہیں، ہو سکتا ہے یہ پاکستان کی حقیقت کا عکاس نہ ہو، لیکن یہ پاکستان کی عورت کے لیے امید ضرور ہے. دوسری جو میں بہت اہم بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور میرے پاس اتنی فلاسفیکل باتیں نہیں ہیں کیونکہ آپ کے درجے تک پہنچنے میں مجھے وقت لگے گا، لیکن ایک چھوٹی بات جو مجھے روز نظر آتی ہے، میں 30 سال سے تعلیم سے وابستہ ہوں، 3 جملے آپ سے کہوں گی کہ اتنا شدید بدلاؤ ہے کہ شاید ہمیں جب یہ دیکھے گا آنکھوں میں گھور کے تو ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. اس کی پہلی جو بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو بہت اچھے باپ ہیں اس وقت، کاش وہ اچھے شوہر بھی ہوتے. پیدا کر لوں تاکہ ایک لڑکا پیدا ہو جائے، یہ رویہ بدلے گا تو یہ بھی بدلے گا. بالکل. اگر آپ یہاں ایجوکیشن پر، اگر آپ یہاں ایسے ہی کسی اور مزید سنجیدہ موضوع پر یہاں کریں اور آڈینس کو سوال کی دعوت دیں، تو آڈینس میں سے سوال نہیں آتا ہے. عورت اور مرد ایک ایسا موضوع ہے جس میں آڈینس پریپیئر ہو کر ان سین پتھر لے کر بیٹھتی ہے. وہ ہمیں نہیں مارتی. عورت کی لفظ عورت کی طرف سے مرد کی طرف جانا شروع ہوتا ہے، اور مرد کی طرف سے عورت کے نام پر جانا شروع ہوتا ہے. یہ انتہائی غیر سنجیدہ صورت میں یہ وہی صورتحال ہے جس پر میں نے شروع میں بات کی کہ سماج تو اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ہم مڈل کلاس اربن سماج جو ہے اب وہ تو بالکل ہی برباد کر دیا گیا ہے. یہی وہ سماج تھا، یہی وہ اربن مڈل کلاس تھا جو شعور کو لے کر آتا تھا. جہاں کے نام سے اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پر، سماعتوں اور بصارتوں کو آغا شیرازی کی جانب سے آداب. صاحب و صاحبات، یہ کم و بیش 29واں سیشن ہے میرے علم کے مطابق، جس طرح میں فالو کرتا چلا جا رہا ہوں. 3واں روز ہے، 15ویں عالمی اردو کانفرنس ہے، اور یہ 15 مرتبہ ادب کا اضافہ کر دیا جائے تو لطیف ہو جاتا ہے. اور لطافت کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ کشت زعفران کی کوئی کیفیت نہ بپا کی جائے. کشت زعفران کے لیے کل بھی ہمارے معزز مہمان موجود تھے، آپ لوگوں نے سنا. بہت سے ایسے یہاں دوست موجود ہوں گے، لیکن تشنگی باقی ہے، اور تشنگی شاید اس سیشن کی بعد بھی باقی رہے گی. لیکن بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایسے صاحب کی جن کا شعر کے حوالے سے صرف اتنا تعارف نہیں ہے کہ وہ شعر کہتے ہیں، ان کا تعارف یہ ہے کہ شعر ان کی گھٹی میں موجود ہے. ان کے والد صاحب امین گیلانی صاحب بہت شاندار شاعر، اور انقلابی حوالے سے، غزل کے حوالے سے ایک منفرد مقام ان کا. اور پھر اس کے بعد ایک بہت اہم نکتہ جو میں آپ تمام حضرات کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ غزل سے نعت کی جانب آنے والے نعت کہنے کے شعر میں اپنا بڑا مضبوط حوالہ رکھتے ہیں، کیونکہ غزل ایک بہت بنیادی طور پر مضبوط صنف ہے. تو یہ سفر بھی موصوف نے کیا کہ غزل سے اس جانب آئے نعتیہ کلام، اور پھر کشت زعفران کی ایسی محافل بپا کی کہ آپ کی سماعتوں سے آپ کے صحن دل میں جگہ بنا چکے ہیں. میری الحمدللہ، اور آپ سے مل کر میں نے 2 دفعہ پہلے بھی آپ سے بات ہوئی ہے، تو بہت خوشی ہوئی. اور واقعی احمد شاہ صاحب کا ان کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کو ایک تو ویسے بڑے خوبصورت ہے وہ نا. وہ انعام صاحب کہا کرتے ہیں کہ سنجیدہ شاعری محبوبہ کے گرد گھومتی ہے، اور مزاحیہ شاعری جو ہے وہ منقوحہ کے گرد گھومتی ہے. تو میں نے اس میں ایک اضافہ کیا ہے کہ مزاحیہ شاعری عین شرعی شاعری ہے. کیا بات، کیونکہ منقوحہ کے گرد گھومتی ہے. واہ. اچھا، ساتھ ہی ایک اور کردار جو آپ کے
शायरी में जा बजा नजर आता है, वो है पड़ोसन का किरदार। तो कभी ऐसा हुआ कि वाकईतन आपके पड़ोस में जो खातून रहती है उन्होंने कहा ये शेर आपने क्या मेरे लिए कहा है? देखिए 40 घरों तक पड़ोस का है जी। अच्छा है। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई अगर किसी को कोई तो निशाना मानी जाती है। अच्छा, साथ ही साथ मैंने बहुत सारी ऐसी तकारीब में मैंने आपकी पहले भी ये शर्फ मुझे हासिल हुआ कि मैंने आपके साथ निज़ामत की। मैंने ये देखा कि उलमा हजरात, ज़ाहिर सी बात है कि उनके यहाँ शायद इतने ज़्यादा मौक़े नहीं हैं इस तर्ज़ के कि जिस तर्ज़ के हम बआसानी हर महफिल में चले जाते हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। क्या उसकी वजह आपका मौलवी जैसा होना है? नहीं, मैं मेरे वालिद साहब जैसा आपने अभी तारुफ कराया, 2005 में उनका इंतकाल हुआ जी। तो वो शुरू से ही अदबी तहरीक तो अपनी जगह अपनी अदबी तंजीम में, और इससे वो मुबर्रा ही रहे, किसी एक ग्रोह में अदबी ग्रोह में शामिल नहीं हुए। अमृतसर में उनकी पैदाइश हुई और फिर 18-20 साल की उम्र में वो ऑल इंडिया रेडियो के मुशायरे पढ़ने शुरू कर दिए, और ऑल इंडिया बड़े बड़े मुशायरे, शकील बदायूनी, साहिर, ये जो साहिर लुधियानवी, ये लोग इकट्ठे एक किस्म के, बल्कि कुछ फिल्मों के गाने भी लिखे। उस पाकिस्तान बनने वाला था तो वो फिर फिल्में रिलीज़ नहीं हुई रखा। यहाँ आके फिर रॉयल पार्क लाहौर वालों को पता चला कि अमीन गिलानी यहाँ आ गए हैं, शेखुपुरा में हैं, तो वो वहाँ आ गए और उन्होंने उसको मजबूर किया कि हमारे लिए भी कुछ लिखे। लेकिन उनके अंदर ना जो थोड़ा सा वो मजहबी वो था रंग, तो वो हमेशा अवॉइड करते रहे। फिर बल्कि तो अमृतसर में मोहल्ला भी वही था, तो वो उस वक़्त जो तहरीक आज़ादी की चल रही थी उनमें से एक मजलिस अहरार इस्लाम थी, बिल्कुल, वो उसके साथ वाबस्ता रहे, तो इसलिए वो मजहबी शायरी भी करते रहे। और उनकी जो गज़ल का अंदाज़ है वो भी, उसमें भी वो रंग गालिब यही रहा मज़ामीन में। बिल्कुल। गुलो बुलबुल की शायरी की, जुल्फ़ुर रुख़सार की शायरी की, मुशायरों में जैसा कि कल्लमुन्नास अला क़द्र यक़ूलिन, और कहते हैं ना कि लिकुल्ल मकामिन कलाम व लिकुल्ल कलामिन मकाम, के इजाफे को न देख ज़ाहरी हुलिया मेरा तक के परेशान न हो, मेरे मजमून को पढ़ मेरे लिफाफे बाट बाट रखता हूँ, आन बान रखता हूँ, ठाठ बाट रखता हूँ, आन बान रखता हूँ, उम्र मत मेरी देखी, अरे दिल जवान रखता हूँ, मेरी देखी दिल जवान रखता हूँ, महजबीन माँ पारा नाजिया सदफ नाजिया सदफ ज़ारा, माजबीन माँ पारा, माजबीन माँ पारा, नाजिया सदफ ज़ारा, दिल में नाज़नीनों का एक जहान रखता हूँ, सामने हसीनों के हो नजर न बेकाबू, पूरा ध्यान रखता हो नजर न बेकाबू, और देखता हूँ आईना बार बार क्यों सलमान, सूरत हूँ ये गुमान रखता है। तो बेटे से पूछा क्यों है शक्ल पे ये बदहाली सी, रात को जाग के पढ़ते रहे वो आंखों में है लाली सी, बेटा बोला छोड़े अंकल जाएं अपना काम करें, मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी, पढ़ती है इसी कॉलेज में घर का पता मालूम में जिनकी कहानियां क्या क्या। बच्चे बैठे बल्कि पढ़े भी तो यूनिवर्सिटियों से निकले जी।
थी यूनिवर्सिटी में जिनकी कहानियाँ क्या क्या, बनी थी दोस्त मेरी भी जनानियाँ क्या, बनी थी दोस्त मेरी भी जनानियाँ क्या क्या। कभी था मुझ पे भी आया शबाब का मौसम, क्या बात, कभी था मुझ पे भी आया शबाब का मौसम, कभी थी मुझ पे भी मरती दीवानियाँ क्या क्या, कभी थी मुझ पे भी, इधर वालों ने नहीं लगाई ताली, कभी थी मुझ पे भी मरती दीवानियाँ क्या क्या। हमेशा रहता मेरे गिर्द गुल रुखों का हुजूम, हमेशा रहता मेरे गिर्द गुल रुखों का हुजूम, सो मेरे बारे में थी गुल फशानियाँ क्या क्या, सो मेरे बारे में थी गुल फशानियाँ क्या क्या। आप लोग फिर हंसेंगे, मैं कुछ नाम ले रहा हूँ। मदीहा राबिया तस्नीम शबनम नौरी, मदीहा राबिया, आप नानी दादिया नहीं, मदीहा राबिया तस्नीम शबनम नौरी, मैं सब कर राजा था मेरी थी रानियाँ क्या, मैं सबका राजा था मेरी थी रानियाँ क्या क्या। था एक चांद फलक पर तो एक पहलू, था एक चांद फलक पर तो एक पहलू में, गुजारी मैंने भी रातां सुहानियाँ क्या, गुजारी मैंने भी रातां सुहानियाँ क्या क्या। और अर्ज करता हूँ कि वो मेरी शर्ट के कॉलर पे लिपस्टिक के निशान, वो मेरी शर्ट के कॉलर पे लिपस्टिक के निशान, संभाले रखी थी उनकी निशानियाँ क्या, संभाले रखी थी उनकी निशानियाँ क्या क्या। मैं तो एहराम भी नहीं, एहराम भी नहीं आता है, इख्तिदार की कुर्सी में जाने कैसा नशा है, इख्तिदार की कुर्सी में जाने कैसा नशा, के याद पहलों का अंजाम भी नहीं आता, के याद पहलों का अंजाम भी नहीं आता। हसीन लड़कियां आती है दम कराने, हसीन लड़कियां आती है दम कराने को, मैं पीर हूँ कोई इल्जाम भी नहीं। हाय हाय, मैं बताता हूँ, मैंने कहा अमेरिका में बहुत सारी रियासतों में गया, मुशायरा बनाई, इसकी वो थी उन दिनों में। तो मैंने कहा कि अमेरिका में सुना था बराबर है मर्द व ज़न, और सबसे अक्लमंद वहाँ की अवाम है, और सबसे अक्लमंद वहाँ की अवाम है। हेलवी को जब शिकस्त हुई हम समझ गए, औरत की हुक्मरानी वहाँ भी हराम है। हज़रत ख्वार, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं, जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं, जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं। और हटाए थे जो राह से दोस्तों की, वो पत्थर मेरे घर में आने लगे, वो पत्थर मेरे घर। और ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको
ज़माने लगे, मुद्दत में वो फिर ताज़ा मुलाकात का आलम, खामोश अदाओं में वो जज्बात का आलम, नजरों से वो मासूम मोहब्बत की तराविश, चेहरे पे वो मशकूक ख़यालात का आलम, वो आरिज़े पुरनूर वो के फैली गए शौक़, जैसे कि तमें सुबह मुनाजात का आलम, अगर तौफीक दे इंसान के बस का काम नहीं, अल्लाह अगर तौफीक दे इंसान के बस का काम नहीं, फैज़ान मोहब्बत आ सही, इरफान मोहब्बत आ नहीं, रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, अरे भैया रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, अरे भैया ढेर लग जाएंगे बस्ती में गरीबानों के, अरे भैया क्या ज़माना था, क्या ज़माना था, इधर शाम उधर हाथ में जान, अब तो रस्ते भी रहे याद में खान। वो देखो उखड़ा उखड़ा एक नारी घुड़सवार, वो देखो उखड़ा उखड़ा एक नारी घुड़सवार, कि उस पर तो तरस आया मगर घोड़े के प्यार यार, और न जाने कितनी कन्याओं से उस्तुवारी है, न जाने कितनी कन्याओं से पहले उस्तुवारी है, कि हीरो अपनी फितरत में न नूरी है, सोचता हूँ मगर मेरी सोच ही क्या है, बस एक ख्वाबे हकीकत है, आ गई क्या है, वो मुश्ते खाक हवा ने जिसे बखेर दिया, कसा का जेमरे कंदीले वट्टा शपारा हलवती गोशदारगी, वही जान मना एक पट्टी मैदान ही अलग था शिकदा ये कसाद दिखा मां जोत कना के शर्मंदा शायरी के बासे जवानियां हवेद काजी साहब, अफजल मुराद साहब, मुनीर साहब, चाचा नवाज बुजदार साहब, शायरी के बासे जवानियां हवेद या पुरस्ती जवानिये लफ्जानी गारदी और चारो शुबीन खार मर्जीन वो हमेशानी अमराइया लफ्जानी अंचे बंदिश क्या तरकीब और जोड़िश काले बतहा एर बिकबंद और नौके माना बिजात वदी बिकनंद आज शायरिया जेबदार कन शायरी दिलकशी माना शायगानी चाहे जोड़िशतानी सवाबा के मेरे ज़माने का के मां निश्तगे बाज जवानी शायरी बुआ गए और मन हगा आनी तकनीकी उदगे जवानिया ने सरा कब बिजना तबुत कंत वाहद मना मोकल मदन चो कुई बार ये लेटे नगा ग्रान और इसका मन सा मुनीर मोमिन
قاضی صاحب و جعل نبش بزدار و افضل مرادہ پہلی لوٹا کیا یہ دیوانے سپاہن بلے پدام امجود کنا کہ چیزیں گپ منیر شاعری ہے یہ ترکیب سازی ہے یہ جوڑش کاری سرا گپ بجنم جوڑش تے جم چی جوڑش کے اردوہ ترکیبن تو انگریزیا کمپوزیشن دو یا دوا چگیش لفظانی یا گالانی یکجا کرگا چرائیں انوکے معنی وہ بزانتے ودیب بھی اگر میں کلاسیکل شاعری نہیں مگر روئیں تو شاہ لچکار فاضل اما بابر بتک کے آئیے سے وطی دور ہے عید کے شاعرہ گیشتر وطی شاعریتا زگریں بلوچی جوڑش کارمرس کو تگن چونکہ جبراکیں سوئل شدریں ہاؤگ کاغدیں بادگیر موسل ترنج ششتگیں سہبند مورتیں بیار میزریں سین رتکگیں وار سوسنیں گیوار تیتگی گلگر کو دے گئے زبان عید کے تکا چونکہ آزما کیا گدارہ سے گیشت جوڑش کاری یا ترکیب سازی شاعری کہا گیشتر کنک بھی منیر مومن نے لچھا بھی بند کیا یہ تقریباً ایک روایت سی ہے کہ ہر سال ہم لندن اردو وائس کی طرف سے میں کوئی نہ کوئی کتاب کوئی اہم کتاب لے کر آتے ہیں رونمائی کے لیے اور پیش کرتے ہیں. تو آج جو کتاب آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ میرے دوست میرے ساتھی ایکٹیوسٹ لندن سے نادر شیما صاحب نے لکھی ہے اور اسے ایڈٹ کیا ہے. اس کے کو آتھر ہیں اسٹیو لوئن جو یہاں موجود ہیں. اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں لندن اردو وائس کی طرف سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے گزشتہ سال جو ہے وہ حسن جاوید صاحب کی کتاب جو سورج پر کمند تھی اسٹوڈنٹس اسٹرگل کے حوالے سے اسٹوڈنٹ جدوجہد کے حوالے سے اس کو کیا تھا پیش کیا تھا آپ کے سامنے. اس بار اس کتاب کو یہ کتاب بھی اپنے اعتبار سے ایک شاندار کتاب ہے جو پڑھنے کے قابل ہے. کتاب موجود ہے باہر آکسفورڈ پریس کے اسٹال پر. برائے مہربانی آپ ضرور اسے خریدیں. اب رحیم الزمان کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. وہ کراچی کے سابق ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں اور ایک ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ایک صحافی کی حیثیت بھی جائے جاتے ہیں. جناب رحیم الزمان صاحب. اور تمام چیزوں کے علاوہ ایک انتہائی مخلص دوست بھی ہیں. تو اکرم کا شکریہ. اس پروگرام کے جو شرکا ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. سب سے پہلے میں اسٹیو لائن موجود ہیں ان سے میں درخواست کروں گا. نادر اور اسٹیو کی یہ مشترکہ کاوش ہے. Feel free to sit wherever you want. میں کرامت صاحب سے درخواست کروں گا وہ تشریف لائیں. مدر عباس بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. مدر عباس صاحب تشریف لائیں. اور آج کے صدر مجلس جناب ڈاکٹر جعفر سے درخواست ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس کتاب کو مرتب اور ایڈٹ کرنے والوں میں نادر اور اسٹیو لائن دونوں اردو سمجھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں. تو اس لیے اردو کانفرنس میں انگریزی بولنے کی شاید ضرورت نہیں پیش آئے. یہ مطلب بہت اچھی کتاب ہے. بہت اچھی ہسٹری کی ریکیپ ہے. ایک کروشل وقت جب 1968 1959 اور 70 کا وہ پیریڈ جس میں پاکستان ایک بہت ہی ہلچل والے دور محنت کر رہے تھے. تو آپ کو یہ خیال نہیں آیا
کہ ہمیں اس وقت جو آج کی حالات میں جو ہماری اچھا سوال ہے, شکریہ, بہت شکریہ. مجھے پتہ نہیں یہ آنیسٹ آنسر ہے, لیکن بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ یہ دس کائنڈ آف شرائن ٹو دا پاسٹ, یہ ہمارا گول نہیں تھا. یہ ہمارا گول, یہ ایک کہانی 1960s کا کہانی ہمارا کہانی ہے, ان کے مسائل ہمارے مسائل ہیں. غربت کا پرابلم ہے, یہ ہمارا آج کا پرابلم ہے. اینڈ نادر چیمہ اور میں, we read this journal, we said یہ optimism ہے, کہاں ہے آج کا, کہاں ہے. تو ہمارا left today is very pessimistic. ان کے left, these Aziz Kurta and Iqbal Khan, Salima Hashmi, Tariq Ali, they had hope for the world, and we wanted to know where's that hope. Hope kahan jate hain, because today is bahut kam hope hai, and we wanted young scholars, young leftists, Pakistani leftists, sabse pehle Pakistani leftists, lekin duniya mein pure leftists, to realize there is hope, there is optimism, that we can change, right? The world changes, and we سب سے پہلے میں منتظمین کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. یہ جو کانفرنس ہے اور اس میں جتنی زیادہ لوگوں نے شرکت کی ہے, میں خود اسلام آباد سے آئی ہوں اور یہ دیکھ کے حیران رہ گئی. اور سالہ سال یہاں پر کراچی میں عالمی اردو کانفرنس کو میں نے اٹینڈ کیا یہاں پر بیٹھ کر سامنے آڈینس میں, اور میرے لیے آج بہت فخر کی بات ہے کہ میں کراچی کے باشعور ترین عوام کے سامنے آج اسٹیج پر موجود ہوں. آج کے موضوع اور اس سیشن کے حوالے سے جس کو سننے کے لیے آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اس کی طرف آتے ہیں. یہاں پر بات چیت ہوگی, اور بالخصوص جو ٹاپک ہے, جو عنوان ہے, وہ ہے پاکستان کل اور آج. اور اس میں ہمارا جو فوکس ہوگا وہ سماجی پہلوؤں پر ہوگا, صحافتی اعتبار سے بھی ہم بات چیت کریں گے, اور جو سیاسی معاملات ہیں, کل کیسے تھے پاکستان میں, آج کیسے ہیں, اور مستقبل میں کی کیا امید ہمیں ہونی چاہیے, اس پہ بھی ہم بات کریں. سب بلکہ ملک کا بچہ بچہ ان کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. آپ نے دہائیوں سے ملک میں صحافت کی ہے, اور وہ دور جو اخبار کا دور تھا وہاں سے آغاز کرتے ہوئے الیکٹرانک میڈیا یعنی ٹی وی, اس پہ آپ نے اپنا نام کمایا. اور آج کل جس کو انگریزی میں جنریشن زی کا دور کہتے ہیں, اس میں سوشل میڈیا کے دور میں بھی آپ کسی سے پیچھے نہیں ہیں. آپ نے مختلف ادوار میں اپنے آپ کو ڈھال لیا موقع کی مناسبت سے, اور یقیناً پاکستان میں بہت سارے ایسے قابل صحافی ہیں جو پاکستان کی صحافت کی پہچان بن گئے. عالمی طور پہ جب پاکستانی صحافیوں کا ذکر آتا ہے تو آپ کا صفحے اول میں جن شخصیات کا ذکر آتا ہے اس میں آپ کی بھی بات ہوتی ہے. حامد میر صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائے. بہت شکریہ میر صاحب اس سیشن کے لیے. میں پہلے میر صاحب یہ اپنے حوالے سے اور آپ کے حوالے سے میں یہ سوال رکھنا چاہتی ہوں. آپ کشمیری, میں تو اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے جب صحافت شروع کی تو پاکستان میں طبقاتی جدوجہد ہو رہی تھی, اور وہ جدوجہد آج بھی جاری ہے. تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ بالکل باشعور ہیں, لیکن ان میں پاکستان کے جو مظلوم ترین قومیں ہیں پاکستان کی, ان سے تعلق رکھنے والوں کی اکثریت ہے. تو ایک پاکستان میں ظالم طبقہ ہے, ایک پاکستان میں مظلوم طبقہ ہے, اور مظلوم طبقے میں بھی پھر اگر آپ تفریق کریں تو کوئی بہت مظلوم ہے, کوئی مظلوم ترین ہے. تو یہاں پہ مجھے مظلوم ترین بھی نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے میں نہ کشمیری ہوں نہ پنجابی ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں. میں اپنے آپ کو اگر مظلوم طبقے کا ساتھی کہوں تو زیادہ مناسب ہے, کیونکہ یہاں مظلوموں کی اکثریت ہے. ہمارے یہاں میر صاحب مظلوم طبقے کو ہی باشعور ترین کا خطاب میں نے دیا تھا جو آپ سے سوال کیا اس میں. اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوگی کہ بہت ساری سوالات ہیں, اور میں یہاں پر حاضرین ہیں ان کو بتانا چاہتی ہوں. دلچسپ بات یہ ہے کہ آخر میں آپ لوگوں کو سوالات کرنے کا موقع بھی ملے گا. میری کوشش رہے گی کہ میں اپنے سوالات کو بہت مختصر رکھوں. اگر ہم ماضی سے شروع کریں, حال کی طرف آئیں گے اور مستقبل کی بھی بات کریں گے. پیش کوئی نہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, حقیقتیں ہیں, ان کے مطابق مستقبل کے حوالے سے بھی بات کریں. ماضی ہم نے مختلف ادوار دیکھے میر صاحب, اور آپ نے باقاعدہ طور پہ ان ادوار کو کور کیا صحافتی اعتبار سے. آمریت کا دور ہم نے دیکھا, ویسی جمہوریتیں دیکھی جو
جمہوری طور پہ نہیں چل رہی تھی، اس کو ہائبرڈ رجیم کہا جاتا ہے، اور ہم نے وہ جمہوری دور بھی دیکھا جس میں اقتدار کی منتقلی بہت پیسفل طریقے سے ہو گئی. آپ کے خیال میں پاکستان میں آج تک تاریک ترین دور کون سا تھا؟ لوگ مختلف حوالے دیتے ہیں، لیکن آپ ذاتی طور پہ کس دور کو سب سے تاریک دور سمجھتے ہیں پاکستان کا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ماضی قریب کی بات کروں گا. 2 سال پہلے یہاں پہ آرٹس کونسل کراچی میں اردو کانفرنس تھی اور ایک سیشن ہوا تھا، اور میں اسی جگہ پہ بیٹھا تھا اور میرے ساتھ آسمہ شرازی تھی. وہ سوال کر رہی تھی، میں جواب دے رہا تھا، اور ہمارے سامنے کراؤڈ بیٹھا تھا، ہماری باتیں سن کے وہ نعرے لگا رہا تھا. اور اس کے بعد پھر 2 سال مجھے نہیں بلایا گیا. تو اس کا ذرا خیال رکھیں کہ میں اگلے سال بھی آنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے آپ کو بات اس لیے بتائی ہے کہ پاکستان میں ہر دور جو ہے اس میں تاریکی تھی، خواہ وہ جمہوری دور تھا، خواہ وہ امریت کا دور تھا. اب پچھلا دور ہے وہ جمہوری دور تھا، لیکن پچھلے دور میں آپ دیکھیں، آرٹس کونسل والوں سے پوچھیں، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، یہ تو ایک سرکاری ادارہ ہے، تو یہ تو آپ کو اور مجھے بلا لیتے ہیں، پھر آپ ایسے سوال کرتی ہیں، میں ایسے جواب دیتا ہوں کہ پھر 2 سال ہمیں نہیں بلایا جاتا. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ فاضل جمیلی صاحب بیٹھے ہیں، کراچی پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں. پاکستان میں کراچی پریس کلب جیسے ادارے موجود ہیں، یہ آرٹس کونسل جیسے ادارے موجود ہیں. ہر تاریخ دور میں یہ جو ادارے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی امید کی اور جمہوریت کی شمع جلائی رکھی. اور یہ جو امید ہے یہ آپ کو یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے چہروں پر بھی نظر آ رہی ہے. پاکستان میں جو تاریک ترین ادوار تھے وہ ادوار تھے جب پاکستان میں جمہوریت نہیں تھی. اور آپ نے سنا ہوگا، ہم سب بہت تواتر کے ساتھ ایک فقرہ دہراتے رہتے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب یہاں موجود ہیں، یہ بھی یہ فقرہ بہت دفعہ دہرا چکے ہیں کہ بہترین آمریت جو ہے، بہترین ڈکٹیٹرشپ جو ہے، وہ اس کے حق میں بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو ایوب خان کا دور تھا یہ بڑا بہترین تھا، بڑی ترقی ہوئی. لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدترین جمہوریت جو ہے وہ بہترین آمریت سے بہتر ہوتی ہے. تو پاکستان میں جب بھی آمریت آئی، پاکستان میں ظلم کا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا دور گرم ہوا. آپ دیکھ لیں کہ ایوب خان کے دور میں جو نفرتیں اس کراچی شہر میں بوئی گئی، انہوں نے کراچی کے لوگ جو ہیں وہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے. الیکشن میں دھاندلی سے فاطمہ جناح کو ہرا دیا گیا، اس شہر کے لوگوں پہ گولی چلی، اور اس گولی چلنے کے بعد جو فساد شروع ہوا وہ فساد آج تک چل رہا ہے. اور اس میں جو پاکستان کی جو مظلوم اقوام تھی وہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھی، اور جو ظالم طبقہ تھا وہ ایوب خان کے ساتھ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نقطۂ آغاز تھا جب جنوری 1965 میں جو صدارتی الیکشن ہوا تھا. تو آپ نے مادر ملت کو، قوم کی ماں کو، پاکستانی فوج کا ایک جرنیل جو اس ملک پر حکومت کر رہا تھا، اس نے مادر ملت کو، قوم کی ماں کو دھاندلی کر کے شکست دی. ایوب خان جیت گیا، پاکستان ہار گیا. تو وہ ایک انتہائی سیاہ ترین دور تھا، اور اسی دور میں جو نفرتیں پیدا ہوئیں اس سے بعد میں ملک کا ایک حصہ آپ سے علیحدہ ہو گیا. اور اس کے بعد اسی دور میں بلوچستان میں ظلم و ستم کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کا دور آیا. تو سندھ میں ایک بہت بڑا جو ظلم ہے اس کے اور اس میں لکھا کہ یہ آپ کا صدارتی نظام اس ملک کو توڑ دے گا، اس لیے میں اس ملک کو توڑنے کے گناہ میں شریک نہیں ہوں گا، لہذا میرا استعفیٰ قبول کیجئے. اور جسٹس ابراہیم بنگالی تھے، تو بنگالیوں نے پاکستان نہیں توڑا، یہ ہمارے جرنیلوں نے پاکستان توڑا. تو اگر آپ نے کسی سیاستدان پہ اگر آپ نے الزام لگانے ہیں تو ایویڈنس لے کے آئے نا، پہلے آپ ایویڈنس تو ہے نہیں آپ کے پاس. لیکن میر صاحب کچھ کوتاہیاں تو سیاستدانوں سے بھی اس ملک کی تاریخ میں ہوئی ہوں گی، کیونکہ آج نوبت یہاں پر پہنچ گئی ہے کہ نوجوان نظام کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. بہت سے جو نوجوان ہیں وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ کیا جمہوریت پاکستان جیسے ملک کے لیے ہے بھی یا نہیں، اور اس کو مزید اس آگ میں تیل کا کام کرتی ہے معروف ترین لیڈران کی گفتگو، جن میں چند دن پہلے یہ کہا گیا، سوال اٹھایا گیا ملک کے معروف لیڈر کی طرف سے کہ کیا یہ صدارتی نظام کیا بہت ہی بہتر نظام نہیں ہے. اور مثال پھر اس میں دی جاتی ہے چین کی، ترکی کی اور اس قسم کے ممالک کی جہاں پر صدارتی نظام ہے.
حفصہ آپ نے ایک ایسا سوال کیا کہ اس کا جواب جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جن لوگوں نے ایوب خان کے صدارتی نظام سے سبق نہیں سیکھا، جس کی وجہ سے پاکستان توڑنے کی بنیاد ڈالی گئی، جس کے دور میں مادر ملت کو شکست دے کر ایک فوجی صدر کو جتوایا گیا، وہ صدارتی نظام تھا نا. تو اگر آپ نے سبق نہیں سیکھا، پرویز مشرف کا دور کیا تھا؟ صدارتی دور تھا نا. جنرل ضیاء اللہ کا دور کیا تھا؟ صدارتی دور تھا. یحییٰ خان کا دور بھی صدارتی دور تھا. تو صدر صاحب جو ہوتے ہیں وہ جب طاقت کا سرچشمہ بنتے ہیں تو پاکستان کی مظلوم اقوام کی بڑی کمبختی آتی ہے. تو اس لیے میں یہ اس کو سادہ زبان میں یہ کہوں گا کہ صدارتی نظام کی بات وہ لوگ کرتے ہیں جو پاکستان میں صرف ایک صوبے کی حکومت چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سندھیوں کی، بلوچوں کی، پختونوں کی اور جو دیگر مظلوم اقوام ہیں ان کی نمائندگی نہ ہو، کیونکہ جو سب سے بڑا صوبہ ہے پھر اسی کی حکومت ہوگی نا. سب سے بڑے صوبے سے سب سے زیادہ ووٹ آئیں گے اور اسی صوبے کا نمائندہ جو ہے وہ صدر بنے گا. تو پاکستان جو ہے اس کو صدارتی نظام نہیں بچا سکتا. پاکستان کو یہ 1973 کا آئین ہی بچائے گا. یہ پاکستان کی واحد متفقہ دستاویز ہے. لیکن جو آپ نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بہت سی جمہوری حکومتوں کے ادوار میں بھی ایسے واقعات پیش آئے کہ آج جو ورلڈ ڈیموکریسی انڈیکس ہے اس میں پاکستان کا نمبر ہے 104واں، 104 آؤٹ آف 167. اور ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہے. آپ نے بھی ہائیبرڈ ڈیموکریسی کا لفظ استعمال کیا. ہائیبرڈ ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ جعلی جمہوریت. اور انہی ہماری جمہوری حکومتوں، سیاسی حکومتوں کے دور میں جو نظام انصاف ہے تو رول آف لا میں بھی پاکستان کا نمبر 130واں ہے. ہم بہت نیچے ہیں، جبکہ انڈیا جو ہے وہ بہت اوپر ہے. آزادی صحافت میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ 157 ہے، 157 نمبر ہے ہمارا. ہم ہر معاملے میں نیچے ہیں اور یہ جمہوری ادوار میں. اگر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، کسی کو میں اوفینڈ نہیں کرنا چاہتا. یہ یہاں پہ یہ سامنے یہ ایک نوجوان بچی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا نام ہے سمی دین بلوچ. اس نے ماسک پہنا ہوا ہے. میں ماسک کے بغیر پہچان رہا ہوں، آپ سمی دین ہی ہیں. 2009 میں ان کے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو بلوچستان سے اٹھایا گیا. ایک سرکاری ہاسپٹل کا ڈاکٹر، سرکار کا ملازم. اس وقت یہ اور ان کی بہن بہت چھوٹی تھی. میں ان کو 2009 سے دیکھ رہا ہوں. جمہوری دور تھا، پیپلز پارٹی کا دور تھا، جمہوری دور تھا. یہ بہنیں جو ہیں یہ 2009 سے کراچی، کوئٹہ، اسلام آباد اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ دھکے کھا رہی ہیں، اپنے باپ کو تلاش کر رہی ہیں. ابھی پرسوں بھی میں کوئٹہ میں تھا ایک جگہ پر، وہاں پہ بھی میں نے ان کے والد صاحب کا کیس جو ہے وہ پیش کیا اور ہاتھ باندھ کے درخواست کی کہ یار اگر وہ مجرم ہے تو اس کو کورٹ میں پیش کر دو، اگر وہ مجرم نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو. تو یہ ہماری جمہوری حکومتوں کے ادوار میں آپ دیکھیں کہ اس ملک کے جو شہری ہیں ان کو آئین اور قانون کو پامال کر کے اٹھایا جاتا ہے اور اس قوم کی مائیں بہنیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ دھکے کھاتی ہیں اور فریادیں کرتی ہیں، انصاف مانگتی ہیں. ان کو انصاف نہیں ملتا. جب یہ احتجاج کرتی ہیں سڑکوں پہ جا کے تو پھر اس حکومت، شہباز شریف صاحب کی حکومت کے وزراء جو ہیں وہ ان کے ساتھ کوئٹہ جا کے وعدے کرتے ہیں اور ان کے بعد نہ یہ وعدے پورے کرتے ہیں، نہ عمران خان کی حکومت وعدے پورے کرتی ہے، نہ اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ وعدے پورے کرتی ہے، نہ اس سے پہلے کی حکومت وعدے پورے کرتی ہے. کیونکہ یہ حکومتیں جو ہیں یہ ہمیں بے اختیار نظر آتی ہیں. تو ان کے پاس اقتدار تو ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اس لیے کہ جو پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتی ہیں، لیکن ان سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے. جب تک یہ اپنے اندر جمہوریت نہیں لے کے آئیں گے تو یہ جو آمریت کی طاقتیں ہیں اور جمہوریت دشمن طاقتیں ہیں یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور جب ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی تو اس قوم کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ سب جو ہیں وہ سڑکوں پہ دھکے کھاتی رہیں گی اور انصاف کے لیے فریادیں کرتی رہیں گی. اور جو بات میں نے پرسوں کوئٹہ میں کہی تھی وہ میں آج دوبارہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ ڈکٹیٹرشپ پہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں اور آئندہ بھی اگر ڈکٹیٹرشپ آئی تو ہم اس کے خلاف لڑیں گے، لیکن یہ جو ہماری سیاسی حکومتیں ہیں
ان سے گزارش ہے کہ ایک چیز پہ ضرور غور کریں کہ اگر پاکستان کی مظلوم اقوام کی مائیں اور بہنیں سڑکوں پر ریاست کو بد دعائیں دیں گی تو اس ریاست میں کبھی چین نہیں آئے گا. اس ریاست میں اسی وقت چین آئے گا جب یہاں پہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی. میر صاحب، میں آپ کو دوبارہ سیاست دانوں کی طرف لے کے آنا چاہوں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی